اللہ رب العزت نے محرم اور حرام کو بہت فضیلت عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا محرم میرا مہینہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم میرا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ رب العزت نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت دوسری قوموں کی بھی توبہ کو قبول فرمائیں گے. تو اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. دیگر مہینے بھی اللہ کے ہی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنا مہینہ کہا نہیں ہے. لیکن محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ کہا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کرنے کا کام یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو، کثرت سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اپنے گناہوں پر، ندامت ہو اپنے گناہوں پر. اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت عاشورہ کے روزے کو یعنی 10 محرم کے روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. کرنے کا کام یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور 10 محرم کے ساتھ 9 کو شامل کر لیں یا 11 کو شامل کر لیں، یعنی 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا روزہ رکھیں. تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خوش دلی سے، فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ خرچ کیا جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کو یعنی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کرے گا، زیادہ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں 1 سال کی کشادگی عطا فرمائے، یعنی 1 سال کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیں گے. فراخی کے ساتھ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے بس جو گھر والوں نے کہا خرچ کرتا رہے، نہ حلال حرام جائز ناجائز کچھ کی پرواہ نہ کرے، بلکہ جو کہا وہ خرچ کر دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کا خیال رکھے کہ جو جائز ضروریات ہیں ان میں خرچ کرے. تو جو شخص اپنے گھر والوں پر فراخی کرے گا، وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت 1 سال کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے. محرم کے 3 کام ہو گئے. پہلا کام کثرت سے توبہ اور استغفار کرے. دوسرا کام روزہ رکھے 9 اور 10 کا یا 10 یا 11 کا. اور تیسرا کام کہ اپنے گھر والوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کرے. یہ کام کرنے کے ہیں. مگر محرم الحرام کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہیں لوگوں میں کہ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا. آج ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے کہ بھئی محرم الحرام میں کوئی کام نہیں شروع کرنا چاہیے. میں نے کہا خیریت ہے. کہنے لگے 10 محرم کو کہتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا اس دن کوئی کام نہیں شروع کرنا چاہیے، نقصان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میرا 2-3 دفعہ نقصان ہوا. یہ بھی مختلف قسم کی افواہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ محرم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے فضیلت والا مہینہ چلا آ رہا ہے، اس زمانے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے فضائل بیان کیے ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو پتہ نہیں آپ کے وصال کے کئی عرصہ بعد ہوئی ہے. تو لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے، اس مہینے کے فضیلت والا ہونے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو فضیلت ملی، ان کو مقام ملا کہ اللہ رب العزت نے اس فضیلت والے مہینے کے اندر 10 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی. تو یعنی شہادت کی وجہ سے یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت والے مہینے کے اندر شہادت ہوئی ہے. تو لہٰذا کرنے کے 3 کام یہ ہیں: روزہ رکھیں اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے گھر والوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کریں.